بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام بنیادی طور پر ایک سوال بھی ہے اور سوال کے علاوہ جواب بھی ہے۔ سمگلنگ رکی ہے نہ رکے گی، یہ جو دوسرا میرا فکرہ ہے نا، نہ رکے گی، یہ اس وقت ویسے تو اضافی لگتا ہے، لیکن میں ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں اس کے 3 حصے آج کر دوں، 4 حصے آج کر دوں، ایک ہی حصہ رکھوں، لیکن آپ سے میں یہ ساری کی ساری انفارمیشن شیئر ضرور کروں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر سمگلنگ روک رہے ہیں تو کیسے؟ کیا انہوں نے کبھی وہ چیک پوسٹیں جا کر چیک کی ہیں، دیکھی ہیں جو سمگلنگ کی بنیادی وجہ ہے؟ تو شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ تفتان بارڈر سے نوکنڈی دال بندین کے ساتھ جو آگے افغانستان کا بارڈر جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ کچے کا ایریا ہے، یعنی کچا ہے، پکا نہیں، جس سے نوکنڈی اور دال بندین سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آج مجھے بات کرنی۔ کہنا یہ ہے کہ یہ سارا روٹ، بلکہ یہ سارا روٹ ہے، اور تفتان بارڈر سے نوکنڈی اور نوکنڈی سے دال بندین اور دال بندین سے نوشکی اور نوشکی سے لکھپاس، ہر جگہ کسٹم کی چیک پوسٹیں آتی ہیں، سمگلنگ پھر بھی ہوتی ہے۔ اس سے آگے پھر یہ کوئٹہ میں داخل ہو جاتی ہے، یہاں کچے کے راستے بھی ہیں۔ اگر سب جگہوں پر چیک پوسٹیں بھی موجود ہیں اور جوائنٹ چیک پوسٹیں بھی موجود ہیں، پھر یہ سمگلنگ کا مال کیسے آ رہا ہے، بلکہ مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ اب اگر میں تھوڑا آگے کی بات کروں، جتنی بھی گاڑیاں سمگل ہو کے تفتان بارڈر سے آتی ہیں، تفتان بارڈر پر کسٹم کی ڈرائی پورٹ بنی ہوئی ہے، کسٹم اپریزمنٹ کی پوسٹ بھی ہے۔ یہاں پر ایک پراپر ڈرائی پورٹ ہے جہاں پر آ کر یہ گاڑیاں رکتی ہیں۔ یہاں سے آگے ڈرائی پورٹ اور کسٹم اپریزمنٹ والوں کے ساتھ مل کر ساری ٹریفک نوکنڈی آتی ہے۔ نوکنڈی میں اور ہیڈ کوارٹر بھی ہیں اور کسٹمز کی ایک اور چیک پوسٹ بھی ہے جسے جوائنٹ چیک پوسٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلی چیک پوسٹ دال بندین کی ہے۔ دال بندین ایک بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں کسٹم کی چیک پوسٹ بھی ہے۔ اس سے آگے پھر کوئٹہ شہر آ جاتا ہے، اور کوئٹہ شہر سے پہلے لکھپاس کے نام سے ایک چیک پوسٹ بھی آتی ہے، یہاں بھی کسٹم کی ایک جوائنٹ چیک پوسٹ بھی ہے۔ پھر اس سے آگے یہ کوئٹہ شہر میں داخل ہوتی ہے اور یہ نوکنڈی دال بندین کے ساتھ افغانستان کا بارڈر بھی چلتا ہے۔ یہ جتنی بھی گاڑیاں سمگل ہو کے آتی ہیں ان کے بیچ میں بھی رستے ہیں۔ سمگلروں نے نوکنڈی اور دال بندین کے درمیان کچے رستے بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ آگے پھر نوشکی کی چیک پوسٹ بھی ہے اور بہت سی جوائنٹ چیک پوسٹیں بھی ہیں، مین چیک پوسٹیں بھی ہیں۔ یہ تقریباً 700 کلومیٹر کا، یعنی تفتان بارڈر سے کوئٹہ تک 700 کلومیٹر کا ایریا۔ یہاں ایک اور مزے کی بات ہے، میں لے دوں گا نام کل پرسوں، انشاءاللہ ساری باتیں کھول دوں گا۔ کوئٹہ میں ایک ایسا افسر رہتا ہے جس کی تنخواہ میکسیمم 3 لاکھ ہے، لیکن وہ 5 لاکھ کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ خود کسٹم والے سب جانتے ہیں اس کا نام، اور بڑا دیانتدار مشہور ہے۔ سوال یہ ہے
کہ 3 لاکھ والا افسر 5 لاکھ کرائے کے گھر میں کیسے رہتا ہے، سب جانتے ہیں، سب اس کے نام سے بھی واقف۔ اور پھر آپ نے کسٹمز انٹیلیجنس کو تو ختم کر دیا، اور آپ نے سارا کچھ ایک ایسے افسر کو دے دیا جو اسلام آباد میں رہتا ہے، میں اس کا نام بھی جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اس کا دفتر بھی یہاں ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا عہدہ۔ سوال یہ ہے، جس نے وہ چیک پوسٹیں نہ دیکھی ہوں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کیسے سمجھ کنٹرول کرتا ہے؟ کبھی سڑک پہ نکلا ہو تو تب سارے معاملات تو دفتر میں ہی طے ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کو بالآخر سرے تک پہنچاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ میں نے تو بھی بہت ہی مختصر علاقے کے نام گنوائے ہیں، لیکن کام وہاں بڑا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا نام کیسے ہو رہا ہے؟ اور یہاں پر وہ افسر بھی کام دکھا رہے ہیں جو محکمے سے جا چکے ہیں، لیکن اسلام آباد والا ان کا شاگرد ہے اور سارے اس کی مداح میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے 1 کے بعد تھرتھلی پڑی ہوئی، پیسے لینے والوں کی بھی لائن لگی ہوئی، لیکن آج کے دن میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ میں آپ کو، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے ابھی تو آپ کو، یعنی اگر کل تعداد یا کل کام 100% ہے تو میں نے تو ابھی آپ کو 1.5% سے بھی آگاہ نہیں کی۔ آپ اگر کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہیں، اگر میں نے کہیں کچھ ایسا بولا ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ اپنی بات ضرور کہیے گا۔ میں وہ اخبار نویس نہیں ہوں یا میں وہ میڈیا مین نہیں ہوں جو اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ بہتری کی بات کرتا ہے۔ ایک بات البتہ ضرور ہے، میں اپنا نمبر دیتا ہوں، مثلا آپ کو میں نے نمبر دیا ہے 0333 511 7769۔ آپ فون اٹھائیں، مجھ سے بات کریں، اور اپنی اگر کوئی صحیح بات آپ کہتے ہیں وہ تو میں پھر میرے پہ ہے نا کہ میں آپ کی بات سنوں گا بھی صحیح، کروں گا بھی صحیح، لیکن اپنی بات بھی ضرور کریں، کیونکہ اس کا مقصد بہتری لانا ہے۔ اور سوال بنیادی یہ ہے کہ اسمگلنگ اتنے بڑے تام جام کے ساتھ، پورے ملک میں تام جام کے ساتھ کیوں نہیں رک رہی؟ کل میں نے سارے روٹس تقریباً گنوا دیے تھے، لیکن وہ نہیں، ان کے اندر بھی بہت کچھ۔ مثلا لاہور میں اگر فرض کیا 10 گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں ٹائروں کی، تو 2 گاڑیاں غائب کون کرتا ہے، بیچتا کس کو ہے؟ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ۔ تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، مجھ سے سنیے گا، چھوڑنا میں نے تاب ہے جب یہ اسمگلنگ ختم ہو جائے۔ اس لیے اسمگلنگ ملک کی معیشت کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اب تو پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم نے بھی کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک بندہ کہتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، اور پھر آپ اسے جانے دیتے ہیں۔ بھائی صاحب، خدا کا خوف کرو۔ پرائم منسٹر حقیقت میں میرے تو کوئی آج سے نہیں، پتہ نہیں کب سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سناتے بھی ہیں، اور پھر اس میں سے جو صحیح ہو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لہذا آج کی بات یہاں ختم۔ کل یا آج ہی دوسرے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا، اور آپ مجھ سے ضرور انٹریکٹ کریے گا۔ میں اوپن ہوں، اور میں کوئی بھی بات، کسی کی بات بھی سننے کو تیار ہوں۔ خدا حافظ۔